علماء نے بیان فرمائی کم از کم 313 مرتبہ درود پاک پڑھنا یہ جو ہے نا کثرت میں شمار ہوتا ہے. سبحان اللہ. دوسری علامت یہ بیان فرمائی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہوگا وہ آپ کی زیارت کا متمنی ہوگا، یعنی کہ اس چیز کی تمنا کرے گا کہ مجھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے، آپ کو دیکھنے چاہے گا اور ہر دعا میں اللہ عز و جل سے اپنے محبوب کی زیارت کی دعا کرے گا. تو یہ جو دو نشانیاں بتائی گئی کہ کثرت سے درود پاک پڑھے گا اور یہ اس چیز کا متمنی ہوگا، التجا کرے گا کہ مجھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے. کتنا کرم سرکار نے ہم منگتوں پر فرمایا، چلو مدینے پیارے پیارے آقا نے بلوایا ہے. اس کا مقدر خوب ہے میں اس کی آنکھیں چوم لوں، اس کا مقدر خوب ہے میں اس کی آنکھیں چوم لوں، جس کو مدینے والے نے اپنا روزہ دکھلایا. سبحان اللہ. چلو مدینے پیارے پیارے آقا نے بلوایا ہے. ان کی یاد میں رہتا ہے وہ ان کی نعتیں پڑھتا ہے، ان کی یاد میں رہتا ہے وہ ان کی نعتیں پڑھتا ہے، جس کو مدینے والے نے اپنا دیدار کرایا ہے. چلو مدینے پیارے پیارے آقا نے بلوایا ہے. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے، اور اس کا آسان سا وظیفہ ہے کہ آپ جو ہے نا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کثرت سے درود پاک پڑھیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ سورہ احزاب پارہ 6 آیت نمبر 33 میں ارشاد فرماتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. ترجمہ، یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں کے ساتھ ان کی جانوں سے زیادہ قریب اور حقدار ہیں، اور آپ کی ازواج مطہرات ان کی مائیں ہیں. حدیث مبارکہ میں ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. صحیح بخاری حدیث نمبر 114 رقم کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے والد یعنی کہ والدین، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے محبوب تر نہ ہو جاؤں. اسی طرح اس موضوع پر کئی احادیث آتی ہیں کہ جیسے کہ غزوہ احد میں آپ کو پتہ ہے کہ غزوہ احد میں ایک صحابیہ رسول تھی، جب یہ افواہ اٹھی کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے شہید ہو گئے، ظاہری طور پہ پردہ فرما گئے، تو وہ جب وہاں پہ وہ دوڑی گئی تو ان کو رستے میں صحابہ کرام نے نے بتایا کہ آپ کے والد جو ہے نا وہ انتقال کر گئے، یعنی کہ شہید ہو گئے. آپ نے کہا مجھے اس کی قربانی یہ بتاؤ کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. انہوں نے آگے گئے، انہوں نے کہا آپ کا بھائی بھی شہید ہو گیا. انہوں نے کہا مجھے اس کی قربانی یہ بتاؤ کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کیسے. انہوں نے کہا آپ کا شوہر بھی شہید ہو گیا. انہوں نے کہا مجھے اس کی قربانی یہ بتاؤ کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیسے. انہوں نے کہا پھر تھوڑی سی آگے گئی، انہوں نے کہا آپ کا بیٹا بھی شہید ہو گیا. انہوں نے کہا مجھے اس کی قربانی یہ بتاؤ کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیسے ہیں. اب جب انہوں نے پوچھا کہاں، پھر آگے گئے تو انہوں نے پوچھا کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہاں ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ وہ ادھر بیٹھے ہیں. تو سرکار صلی اللہ تعالیہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر نظر پڑی، اسی کو قلب ٹھنڈا ہو گیا. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دامن تھاما اور کہا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلامت ہے تو میرے لیے تمام مشکلیں آسان ہیں. میرے پیارے اسلام بھائی یہ ایسا واقعہ ہے جی کہ صحابہ کرام نے جو ہے نا وہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایسی محبت رکھتے تھے جس کا بندہ تصور نہیں کر سکتے.
یہ جو دوسرے قید کے لوگ کہتے ہیں جی کہ یہ کیا ہے فلانا ہے، یہ صحابہ کرام نے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ہے اور کر کے دکھائی ہے، وہ ہم کر ہی نہیں سکتے۔ اب دیکھیں احد جو غزوہ احد ہے، اس میں صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کھڑا کیا کہ یہاں جو ہے نا جو کھڑا ہونا ہے، جب تک میں نہ کہوں تو اب تم نے اپنی جو نا جگہ نہیں چھوڑنی۔ اب کیا ہوا کہ وہ جو اس وقت ابھی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، اب وہ سپاہ سالار تھے، جب انہوں نے حملہ کیا تو ادھر سے انہیں بڑی شکست ہوئی، بڑے کافر قتل ہوئے۔ جب وہ واپس گئے تو انہوں نے واپس مڑ کے دیکھا تو صاحب کوئی بھی اپنے اپنے موڑ سے سارے ہٹ گئے، تو وہ جو ہے نا وہاں پہ تلواریں نیزے وغیرہ اٹھانا شروع کر دیا۔ انہوں نے دیکھا وہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، انہوں نے اشارہ کیا سب کو کہ پھر دوبارہ حملہ کیا، تو اس میں جب کیا تو 70 صحابہ کرام نے شہید ہوئے۔ کیا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم فرمایا تھا اس پہ عمل نہیں ہوا، تھوڑی سی غلطی ہوئی، تو کیا کتنا وہ نقصان اٹھانا پڑا۔ اس میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ رضوان سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جان نچھاور کرتے تھے، لیکن کیا ہے کہ ایک چھوٹی سی کیا ہے کہ حکم کی عدولی ہوئی تو کتنا نقصان ہوا۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک، لیکن لوگ نہیں پڑھتے۔ کیا ہے کہ جب اس کا مطلب کہ اوپر ان کا حکم عدولی کریں گے تو ان کی جو آگے کی منزلیں بڑی سخت ہو جائیں۔ یہ کیونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے لبِ مبارک سے جو نکلا وہ ہو گیا ہے۔ تو کیا ہے کہ جی ہمیں چاہیے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، کیونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی اولاد کو 3 چیزیں دکھاؤ۔ سب سے پہلے آپ نے ارشاد فرمایا قرآن مجید پڑھنا سکھاؤ، اس کے بعد کہا کہ میری محبت سکھاؤ اور میری آل کی محبت سکھاؤ۔ اب یہ کیا قرآن مجید کی محبت سکھائی، لیکن آپ دیکھیں جتنے بھی آج کل بچے ہیں، بچوں کو وہ اکثر یہ اینکر وغیرہ انٹرویو لینے جاتے ہیں، بچوں سے بتاتے کہتے ہیں کہ کچھ سنائے، تو وہ قرآن مجید پڑھنے کی بجائے یا نعتیں پڑھنے کی بجائے جتنے بھی میجورٹی میں وہ کیا سناتے ہیں، ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار ہاؤ ونڈر واٹ یو آر اب ابو دا ورڈ سو ہائی لائک اے ڈائمنڈ ان دی اسکائی، جہاں کہ تتلی اڑی اڑ نہ سکی، بس میں بیٹھی سیٹ نہ ملی تھی، ڈرائیور نے کہا آ جا میرے پاس، تتلی بولی چل بدماش، اس طرح کی پوئمیں سناتے ہیں کہ کیا ہے کہ قرآن مجید اب اکثر لوگ جو نا اگر قرآن مجید پڑھتے بھی ہیں تو زیادہ میجورٹی میں عورتوں سے پڑھے ہوئے ہیں، وہ مجبور انداز میں پڑھتے ہیں کہ ان میں ہا اور ہا میں فرق، قا اور قا میں فرق، اس طرح کے جو الفاظ ہیں ان میں فرق نہیں کرنا آتا۔ اور یہ آپ بڑے بڑے سیاستدان جنہوں نے پی ایچ ڈی کری ہوئی ہیں، برسٹر ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ پڑھے ہیں، ان سے قرآن میں نہیں پڑھ سکتا۔ آپ کے سامنے عبدالرحمان میں لگا، اس نے سورہ اخلاص پڑھی، غلط پڑھی، سورہ اخلاص قل هو اللہ احد، اس کے بعد اعتزاز سلطان اتنا بڑا برسٹر ہے، اس نے سورہ اخلاص پڑھی، اسے نہیں پڑھی۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اپنے بچوں کو بڑوں کو قرآن مجید جو سیکھنا چاہیے۔